بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین علی یوم الدین. الحمدللہ آج 17 دسمبر 2021 جمعہ کے دن لائیو ود انجینئر محمد علی مرزا کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 4 ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کے سوالات انشاءاللہ لیں گے اور انجینئر صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر اپنا موقف پیش کریں گے انشاءاللہ. انجینئر صاحب کو لائیو لینے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جن بھائیوں نے اسٹریم کو جوائن کر لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اسٹریم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، نیک کام، اس پہ آپ کا بھی حصہ ڈال جائے. اور دوسری بات، جو انجینئر صاحب سے سوال کرنے کا طریقہ ہے تقریباً ہر سیشن میں بتاتا ہوں، اور کچھ لوگ جو ہے نئے بھی آتے ہیں سیشن میں، تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب سے سوال کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کو لائیو چیٹ باکس نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ نے اردو میں یا رومن اردو میں اپنے سوال کو ٹائپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ آسان رکھیں اور مختصر سوال کریں. جتنا آپ کا سوال اچھا اور مختصر ہوگا اتنی جلدی وہ انٹرٹین کیا جائے گا. اور یہاں پر ایک تاکید بھی ہے کہ فضول کمنٹس کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں، کیونکہ سلو موڈ آن ہے چیٹ کا، اور جو بھی بندہ کمنٹ کرے گا یا سوال کرے گا اگلے 2 منٹ تک دوبارہ وہ اس پہ لکھ نہیں پائے گا، تو آپ کا سوال مس ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو جن بھائیوں کے سوال رہ جاتے ہیں ان سے ایڈوانس میں معذرت. یہاں پر جتنے بھی سوال ہیں وہ قرآن اندازی سسٹم کے تحت ہی لیے جاتے ہیں، جو سامنے سوال چل رہتے ہیں ان کو ہم سوال کو لے لیتے ہیں. تو انجینئر صاحب ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں، ان کو اب لائیو لیتے ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال. جی علی بھائی عرض کرنا چاہتے ہیں، کچھ عرض کریں. ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن اندازی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس میں اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پہ جایا کرتے تو اپنی جو ازواج ہیں یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کے درمیان بیلٹنگ کرتے تھے، یعنی قرآن اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام قرآن نکلتا تھا پھر اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر لے کے جایا کرتے تھے. لہٰذا یہ قرآن اندازی کرنا، بیلٹنگ کرنا یہ سنت ہے، اور بخاری اور مسلم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے یہ چیز ثابت ہے. اور دوسری چیز میں نے عرض کرنی تھی کہ جو پچھلے سیشنز کے اندر سوال ہو جاتے ہیں نا، ان کو دوبارہ سے انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بعد میں جن لوگوں نے دیکھنی ہے انہوں نے تو ریکارڈنگ دیکھنی ہے. اگر لائیو سیشن نمبر 1 میں 2 میں 3 میں جو بات ہو چکی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا تو پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی. باقی سارے بھائیوں سے اور بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری یہ جو لائیو سیشنز ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں ان کے نیچے پہلے نمبر پہ کامنٹس پن ہوئے ہوتے ہیں. ان کامنٹس کو اگر آپ کھولیں گے تو ٹائم لائن لکھی ہوتی ہے کہ فلاں نمبر کوسچن جو ہے جس کا سوال یہ تھا اس کا جواب جو ہے فلاں ٹائم لائن پہ ہے. وہ ڈائریکٹ آپ اس کو کلک کریں تو وہ ڈائریکٹ اس جگہ سے شروع ہو جاتا ہے. بس یہی چند ایک گزارشات کرنی تھی. اب اللہ کا نام لے کر شروع کریں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام شاہد بھائی، ویلکم بیک. شکریہ. اچھا علی بھائی، تنیر مرزا صاحب ہیں کوئی، وہ سوال کر رہے ہیں کہ علی بھائی مرغے وغیرہ لڑانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واہ جی واہ، یہ ایک یونیک سوال ہے جی. مرغے لڑانا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، ظلم ہے جانوروں کے اوپر.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر اسے ذبح کرنے سے مارنے سے منع فرمایا. یعنی جو جانور حلال بھی کیا جاتا ہے نا, اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک جگہ باندھیں اور پھر اس پہ تیر چلا کے اسے ماریں, بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ چھری بھی تیز کر لی جائے اور اس سے جانور کو آرام پہنچاؤ. تو یہاں پر اس کیس میں مجھے چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے مرغیاں تو میں نے بھی پالی, مرغے یہ والے سیل مرغے تو نہیں پالے, تو زیادہ تر تو لڑائی میں سیل مرغے استعمال ہوتے ہیں اور وہ تو اتنی دیر تک لڑتے رہتے ہیں جب تک کہ ان میں سے ایک مر نہ جائے یا لاغر نہ ہو جائے. اور پھر اس کے تو اب ایڈوانس ورژن آ چکے ہیں, اس میں جو اس کی ناخن ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی میں تو اپنے خار کہتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ خول چڑھائے ہوتے ہیں اسٹیل کے لوہے کے بنے ہوئے, تاکہ زیادہ برے طریقے سے دوسرے جانور کو زخمی کر سکیں. تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ظلم پر مبنی ہے, حرام ہے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو صرف قید کر دیا تو وہ کھانے پینے سے محروم رہی اور مر گئی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے اس ایک عمل کے سبب. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ایک عمل پہ چھوڑ سکتا ہے, یہ نہیں دوسرا اس کا کنٹراسٹ پیش کرتے کہ ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل یہاں تک ہے اس معاملے میں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا, جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اسے سینگ دے گا, اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کرے گا, اور اس بکری کو کہے گا کہ اپنا بدلہ ہوتا. تو میرا خیال ہے جو لوگ جانوروں کی اس طرح لڑائیاں کروا رہے ہیں وہ تیار رہیں کہ قیامت والے دن انہی جانوروں نے ان کو اسی طریقے سے بڑے بڑے یہ مرغے بن جائیں گے اور ان کو پھر خارے ماریں گے, ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو جانور پالنا یہ سنت ہے, ثواب کا کام ہے, ان کا خیال رکھیں. ہم نے بھی گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں انڈوں کے لیے, اور مرغا رکھا ہوا ہے, ایک گھر میں رونق ہوتی ہے, ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن لڑوانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, اور اسپیشلی اس کے لیے جانور پالنا اور آپس میں لڑوانا یہ بہت سخت گناہ کبیرہ اور حرام کا مرتکب ہونے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. نیکسٹ سوال حاکم شاہ صاحب کی طرف سے ہے. آج کل بازاروں میں اور دکانوں پر ریڑھی اور کاؤنٹر باہر نکال کر جو ہے وہ راستہ تنگ کیا جاتا ہے, جس سے عوام کو اور ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے لوگوں کی حلال کمائی ہوگی, اپنا موقف ضرور دیں. کمائی تو خیر حلال ہے, اس ایک عمل کے اوپر آپ گرفت کر سکتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے والی اب جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. راستے میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اس طریقے سے کاؤنٹر بڑھانا. لیکن اس میں اب مجرم اصل میں حکومت وقت ہوتی ہے, یا تو وہ سب کے لیے ایک قانون بنا دینا تو سب لوگ اندر چلے جائیں گے. اب ایک بڑھاتا ہے کاؤنٹر, پھر دوسرا بڑھاتا ہے, اور اس کی وجہ سے باہر جو پارکنگ ایریا ہے وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو بدقسمتی ہے کہ پارکنگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو روڈز کے اوپر ہی لوگ پارکنگ کرتے ہیں, اسی لیے اگر آپ کبھی فجر کے بعد اس روڈ سے گزریں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے شہر کی وہ روڈ ہے, کہ اتنے بڑے بڑے رن ویز ہیں. لیکن دن کے وقت گزریں تو وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پارکنگ ایریاز نہیں ہوتے, اس لیے لوگ سڑک کے اوپر ہی پارک کر کے چلے جاتے ہیں, کچھ خیال نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو رکشہ والے ہیں وہ سواریوں کے چکر میں بھی مسلسل اس کو پارک کیے ہوئے ہوتے ہیں مین روڈ کے اوپر, تو ان کی وجہ سے بھی ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, اور کاؤنٹر بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک رول بنائے سب کے لیے, سب لوگ اندر چلے جائیں, تو جب سب اندر ہوں گے تو کوئی اس کو دیکھا دیکھی اس طریقے سے باہر ایکسٹینڈ نہیں کرے گا. پاکستان کے قانون میں بھی یہ جرم ہے. ہمارے جہلم شہر کے اندر بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نئی آئی تو انہوں نے یہ سارا صفایا کروایا, لیکن پھر اس کے بعد فوراً بعد ان کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی, ان کا ووٹ بینک لوز ہو گیا یہاں سے, تو دوبارہ انہوں نے الاؤ کر دیا. پھر کرتے 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 وہ اسی طریقے سے پھیلنا شروع ہو گیا. اور بڑے بڑے دیندار لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں بڑی بے شرمی کے ساتھ, یعنی اگر ان کی سموسا چاٹ کی دکان ہے تو اس دکان کے باہر ہی لوگ گاڑی میں بیٹھ کے فیملیز کے ساتھ سموسا چاٹ کھا رہے ہیں. بھئی تم پیک کروا کے لے جاؤ, یا زیادہ شوق ہے تو سائڈ پہ کھڑی کر کے اندر جا کے دکان میں بیٹھ جاؤ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک لیں, اور اس میں اگر کوئی شخص ان کو سمجھا دے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ٹریفک
पुलिस वाले ये भी बहुत बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि वो रोजाना की बुनियाद पे इनसे भत्ता लेते हैं या महीने की बुनियाद पे उन्हें अलाउ करते हैं, रिक्शा वालों को और दुकानदारों को अलाउ करते हैं कि उनकी दुकानों के बाहर लोग गाड़ियों में बैठ के लुत्फ अंदोज होते रहे उनकी चीजों से। ज़ाहिर गाड़ी वालों को तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है, एज ए नेशन हमारा ये प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला लोगों को हदायत दे। और हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर इसकी वजह से कोई बंदा लेट हो जाता है, किसी की दिल आजारी होती है, कोई तकलीफ में आता है, उसने बच्चों को स्कूल लेने जाना था, तो ये जाहिर है कि फिर इस तरह के लोगों की कमाई तो डाउटफुल हो जाएगी। और डाउटफुल इस एतबार से तो है कि इन लोगों ने रिश्वत दी हुई होती है पुलिस वालों को, कि ताकि उनके आगे जो इस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक हो इन गाड़ियों में बैठे हुए लोगों की वजह से, वो उनका चलान ना करें। तो इस तरीके से वो कमाई तो खुद बखुद हराम की आमेजिश, तो अल्टीमेटली बुराई का अंजाम तो यही होता है, तो हराम की आमेजिश तो हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट। अली भाई वसीम गिलानी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अकामत दीन से क्या मुराद है, अकामत दीन क्या फर्ज है, अगर है तो कुरान और सुन्नत और सीरत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से हमें क्या मतलब निकलता है इसका। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैं कई दफा बोल चुका हूं, आप यूट्यूब के ऊपर जाके मेरी एक वीडियो देख लें, पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम। तो ये जिन दिनों ये तालिबान की हुकूमत आई थी, यहाँ पे भी लोग इस तरीके से चलना शुरू हो गए थे। अब मैं नाम लिए बगैर बात करूंगा कि इकामत दीन पे जितने लोग भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान में ले लें, आप जरा इनका लिविंग स्टाइल देखें क्या है अपना। खुद सुकून से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हर दुनिया की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और आपको इकामत दीन के ऊपर लगाया हुआ है। भाई इकामत दीन अगर हो रही है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो रही है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया का जब भी जिक्र किया तो एक कॉमन बात की कि जब भी वो दावत हक लेकर आए तो उन्होंने अपनी उम्मतों से यही फरमाया कि ए मेरी उम्मत के लोगों, सूरह हूद के अंदर, सूरतुल आराफ के अंदर, बाकी सूरतों में, कि हम इस दावत और तबलीग के बस तुमसे कुछ मुआवजा डिमांड नहीं करते, हमारा अजर हमारे अल्लाह के हुजूर पक्का है। जबकि यहाँ पे जितने लोग भी ये काम कर रहे हैं, बकायदा उन्होंने चंदा बॉक्स कायम किए हुए हैं। मैं नहीं कहता चंदा मांगना हराम है, वरना ये हमें नबी इस्लाम की मिसाल देना शुरू कर देंगे कि आप इस्लाम भी तो चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन चंदा इकट्ठा करके अपने ऊपर तो नहीं थे लगाते ना। यहाँ मुझे कोई एक जमात बताएं जो अपने ऊपर चंदा नहीं लगा रही है। इनकी आप गाड़ियां, लिविंग स्टैंडर्ड देखें। हमें ये हदीसें सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी इस्लाम चटाई पे बैठा करते थे, खुद सबसे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी, वो उसमें ये सफर करते हैं। तो फिर किस मुंह से हमें चटाई की बातें बताते हैं? इनको कोई हक नहीं पहुंचता ये बात करें। तो इकामत दीन तो हम कर रहे हैं ना। और दूसरा, टेक्निकली स्पीकिंग जितने लोग ये कर रहे हैं इनसे पूछें इकामत दीन आपने किसके ऊपर करनी है, काफरों पे या मुसलमानों पे? तो सबसे पहले तो मुसलमानों पे कायम होगा ना। नबी इस्लाम ने मदीने की रोल मॉडल एक रियासत कायम की थी। तो पाकिस्तान में कानूनन मुसलमान तो हैं माशाल्लाह 20 करोड़, लेकिन जो दीन की डेफिनेशन है, सूरह रूम की 31 नंबर आयत है, वह अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। देखना, नमाज को कायम करना और मुशरिकों में शामिल ना होना। सही मुस्लिम में हदीस है 246, बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हमारा और मुनाफिकीन का अहद अगर है तो वो नमाज की बुनियाद के ऊपर है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सही मुस्लिम में हदीस है, अब इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से 2 बंदों के सहारे मस्जिद में आ सकता तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ता था, कहीं उसे मुनाफिक ना शुमार कर लिया जाए। तो आजकल तो मुसलमान होना बड़ा आसान है, ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, हाँ आप नारे लगवा ले तो आप मुसलमान है। तो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सहाबा इकराम सिर्फ तारिकुस सलाह की तकफीर करते थे, उसे काफिर समझते थे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में जो मुसलमान है उनमें से सहाबा इकराम के नजदीक, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक और कुरान के नजदीक कितने % मुसलमान है? तो फिर जब परसेंटेज 0.00001% निकले तो इकामत दीन की तो जरूरत ही नहीं है, जब तक कि आप दीन की बेसिक्स लोगों को नहीं सिखाते, अकीदा, तौहीद, आखिरत, रिसालत, और इसके बाद वो आखिरी स्टेप भी आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे प्लेटफॉर्म से इकामत दीन का ही काम हो रहा है। इकामत दीन अगर कोई ये समझता है कि एक ब्रोशर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों में बांट देगा तो इससे कोई इकामत दीन नहीं होनी, दुनिया में कोई चेंज नहीं आनी। हमारे इस एक प्लेटफॉर्म से, जिसके पीछे ना
کسی کا کوئی چندہ انوالو ہے، نہ کوئی فرقہ انوالو ہے، نہ کوئی حکومتی ایجنسی انوالو ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ جو جماعتیں پچھلے سمجھ لیں 40-50 سال سے کام کر رہی تھی، وہ ذرا بتائیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کے منہج پہ کتنا وہ لے کے آئے ہیں، یہ کتنا امپریس کرتی ہے. تو آؤٹ پٹ سامنے، تو اقامت دین ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. جب وہ سٹیج آئے گی نا، لوگ کہتے ہیں مکی دور میں کہتا ہوں نہیں، مکی دور بہت اچھا تھا، کافر اور مسلمان کا فرق تو پتا تھا نا. ہم تو اس دور میں ہیں کہ جو جتنا بڑا بے نمازی ہے اتنا بڑا عاشق رسول ہے. اتنا برا وقت تو کبھی مکے میں مسلمانوں پہ نہیں آیا، تو ہم اس سے بہت پہلے ہیں. اس کے بعد پھر مکی دور آئے گا، پھر مدنی دور آئے گا، پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. جو آپ نے باقی کام کرنے ہیں پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کریں تو انشاءاللہ وہ اسلام باہر بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. نیکسٹ جی. اگلا سوال غلام رسول صاحب کی طرف سے ہے. قتل ہونے والے شخص کے وارث خون بہا کر قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، قیامت والے دن مقتول کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، مقتول کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان میں بھی فرمایا کہ ہم نے قاتل کے ورثاء کو حق دیا ہے. جب قاتل مر گیا نا تو وہ حق بدلہ لینے کا اس کے ورثاء کو شفٹ ہوا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے انہیں شفٹ ہوا ہے. اب چونکہ شفٹ ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اپنا مائک بند کریں، آپ لوگ اپنا مائک بند کر دیے. اب چونکہ وہ حق شفٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورثاء کو ورثاء ہی ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے بلڈ منی لینا ہے یا اس کے بدلے قصاص والا معاملہ کرنا ہے، دیت یا قصاص. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ دیت تھی، یعنی آج کا آپ سمجھ لیں 2.5-3 کروڑ روپیہ پاکستانی روپیز میں بنتا ہے. تو اگر ان کے ورثاء نے قصاص کے نہیں لیا اور دیت لے لی، بلڈ منی لے لی، تو اب قیامت والے دن جو قاتل ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کا گناہ دنیا میں معاف ہو چکا. یہ تو ہے ورثاء کے اعتبار سے. باقی جو سورۃ النساء میں آیا کہ ایک غلام بھی آزاد کرے گا، اللہ کے حضور توبہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا، اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، ادروائز پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے مسلسل اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا. یہ وہ حق ہے جو اللہ کے حضور توبہ کا ہے، حقوق العباد کے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، اور حقوق العباد کے اعتبار سے یہ ہے کہ ورثاء ڈیسائیڈ کریں گے کہ قتل کے بدلے ہم نے قتل کرنا ہے، کروانا ہے اسے، خود نہیں کرنا، کورٹس کے تھرو جوڈیشری کا یہ ڈیسیژن ہوگا شواہد کی روشنی میں. کوئی شخص قانون خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا، تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کون مجرم ہے. اس کے بعد ورثاء کی مرضی ہے، جب ورثاء نے ڈیسائیڈ کر دیا تو اب قیامت والے دن مقتول کو کوئی حق نہیں ہے. وہ جتنی حدیثیں ہیں نا مقتول کے بارے میں، جس طرح ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا. یہ اس صورت میں جب دنیا میں بدلہ نہ لیا گیا. دنیا میں قاتل اگر قتل کرنے کے سبب پھانسی چڑھ گیا یا اس نے بلڈ منی دے دیا، اور اللہ کا جو حق تھا ایک غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا مسلسل، وہ والا معاملہ اس کا ہو گیا، تو پھر قیامت والے دن اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بہرحال یہ ضرور ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے پریفر کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندوں، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. یعنی اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ بلڈ منی لی جائے، اگرچہ یہ جائز ہے. بہتر یہ کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرنس ہو. اور جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو وہ پھر پوری انسانیت بچے گی اسی صورت میں جب ڈیٹرنس ہو. جب پاکستان کے قانون میں قتل کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہوتی ہے، اور عمر قید بھی وہ کچھ 14 اگست کی وجہ سے، کچھ بڑے وزراء کے وزٹس کی وجہ سے معاف ہوتی وہ 10-12 سال بچ جاتی ہے. اب 20 سال کی عمر میں جس نے قتل کیا وہ 30-32 سال کی عمر میں عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے، پھر باہر نکل کے پھر ان وکیلوں کو قتل کرتا ہے، ان ورثاء کو جنہوں نے اس کو جیل میں ڈلوایا ہوتا ہے. تو عمر قید کا مطلب یہ کہ پوری زندگی اس کی قید میں گزرنی چاہیے، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، تاکہ باہر نکل کے اپنی شیطنت ہونا دوبارہ سے پھیلانا شروع کر دیں. جی نیکسٹ. علی بھائی جاوید صاحب ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی؟ قیامت والے دن کس سے سوال ہوگا؟ دونوں سے ہوگا جی. قرآن حکیم میں واضح فتویٰ ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد نگہبان ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت نگہبان ہے اپنے خاوند کے بچوں اور اس کے مال کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا جی؟ کامیابی کے لیے 4 شرائط قرآن میں آئی ہیں. الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی انہوں نے تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کرتے رہے جو ان کو تکلیف پہنچی. تو یہ چاروں شرطیں ہر مرد نے پوری کرنی ہے، ہر عورت نے پوری کرنی ہے. تو اس میں جو حق بات کی تاکید ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کے قریبی لوگ ہیں. بیوی نے اپنے خاوند کو اپنے بچوں کو کرنی ہے، خاوند نے اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو کرنی ہے. بعد میں اس نے پھر باہر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، پہلے تو گھر سے کرنی ہے. دونوں رسپانسبل ہے جی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال سید عامر علی صاحب کی طرف سے ہے، کیا عملاً منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا؟ نہیں، اس پہ تو اجماع ہے، عملی منافق تو ہمیشہ کے لیے نہیں جہنم میں جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے جہنم کی طرف جاؤں گا تو میں اس شخص کو بھی جہنم سے، آگ سے نکال لوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اس نے صرف زندگی میں ایک دفعہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو وہ اعتقاداً منافق نہیں ہے، اعتقاداً مسلمان ہے. عملاً منافق ریاکاری بھی منافقت میں آتی ہے، بلکہ شرک ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گنوائے گا جو جو نعمتیں اس نے دی تھیں اس کو، اور پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا کہ میں نے جان دے دی، تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سخی کہے گا یا اللہ جہاں جہاں تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہاں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی. اور قرآن کے قاری سے جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا میں تو قرآن اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب وہ عقیدے میں تو مسلمان ہوں گے لیکن دنیاوی تعریف کی خاطر انہوں نے کیا ہوگا، تو لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے تو وہ جائیں گے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن بچا لیے جائیں گے. اور اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں دنیا سے گیا بغیر توبہ کے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اعتقاداً منافق ہوا، عقیدے میں منافق ہوا، تو اس کی تو کوئی بخشش والا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمانے والا ہے سختی کے ساتھ. والعیاذ باللہ تعالی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال محمد احمد صاحب کی طرف سے، السلام علیکم، کیا پیرنٹس کو قرآن اور حدیث کی دعوت دینا فرض ہے جب وہ بات نہ سنتے ہوں؟ بس ایک دفعہ دے لیں بہت ہے. اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا پریشانیوں والے، وہ تو اتنے زیادہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت ایسے ہیں کہ جنہیں ان حالات و واقعات سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام کو گزرنا پڑا اپنے وقت میں، بلکہ بعض معاملات میں تو ان پہ اس سے زیادہ برا وقت آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کے ماں باپ تو کافر تھے نا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ مسلمان ہیں، خواہ کسی بھی فرقے سے ہیں، مسلمان تو ہیں. اور مسلمان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے انسان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ اللہ رسول کا ماننے والا اور یہ بات نہیں مان رہا. کافر پہ تو بندے کو پھر بھی صبر آ جاتا ہے کہ کسی اور دین کے اوپر ہے. اور اس اعتبار سے ذرا آسانی ہے ہمارے کیس میں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں کم از کم قتل و غارت پہ تو نہیں اترتے، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے ہیں، کسی کو گھر سے نکال دیا، کسی کو جداد سے آگ کر دیا.
قتل تک نہیں اترتے، لیکن صحابہ کرام کا تو قتل و غارت والا معاملہ بھی شروع ہو گیا تھا. تو بس ایک دفعہ بات پہنچا دیں کافی ہے. بیوی بچوں کو دینا ان پہ سختی کرنا ہے، وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، وہ رعیت میں شامل ہے بخاری مسلم کی حدیث کے تحت. ماں باپ کو آپ نے صرف دعوت دینی ہے، بس کافی ہے. ان کی مرضی قبول کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں. جب انبیاء کے مطلب ماں باپ میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں تو باقی کو تو چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں تو قرآن میں آیا، اب اس میں لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ چچا تھا یا والد تھا. اس چیز کو چھوڑ دیں، قرآن نے اسے باپ کہا ہے نا جی. چچا بھی تھا تو وہ باپ کی جگہ ہی تھا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. تو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیار سے یا ابتی سمجھایا سورہ مریم میں، لیکن باپ نے کیا جواب دیا کہ میں تجھے جو ہے وہ آگ میں جلوا دوں گا، سنسار کروا دوں گا، نکل جا تو دفع ہو جا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے والدین یا تو پیغمبر ہوتے ہیں یا ان کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے، کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ بیٹا پیغمبر بھی ہو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الا یہ کہ باپ خود پیغمبر ہو. یا پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا. وہ اہل فطرت میں سے تھے جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. باقی اس کے لیے دعوت کس حکمت سے پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے، مجلس نمبر 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں 22 سوالات مجھ سے ہوئے ہیں. وہ ویڈیو آلموسٹ کوئی 4 گھنٹے کی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. میں نے اس میں سارے طریقے بتائے ہیں کہ بریلویوں کو کیسے دعوت دینی ہے، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، یعنی جو جن کے والدین جس فرقے میں ہیں، وہ میں نے سب کچھ بتایا، اس میں آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال صدام حسین کی طرف سے، انڈیا سے ہیں. روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں قرآن تو جو روح اور نفس کو الگ سے ہی ذکر کرتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں. حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، یعنی ایک ہمارا جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. اس کا مرکز تو وہ روح ہے، باقی جسم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی لذت کی چیزیں، ان کی فیلنگز ظاہر ہے وہ نفس کے لیے پھر اس کی 3 حالتیں بھی بیان ہوئی ہیں. نفس مطمئنہ ہے اہل ایمان کا موت کے وقت، نفس لوامہ آیا ہے قرآن میں قیامت والے دن جو ملامت کر رہا ہوگا. اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں مختلف جگہ جب یعنی سورہ ابراہیم کے اندر شیطان کی جو گفتگو ہے انسان کے ساتھ آیت نمبر 22 کے اندر، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان سے انسان کہے گا کہ تو نے مجھے ورگلایا ہے، تو وہ تو نے مجھے جہنم تک پہنچایا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تجھے دنیا میں دعوت دی تھی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا تیرے اوپر، تو نے خود ہی اپنے لیے یہ راستہ چنا، اب مجھے ملامت نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نفس کے حوالے سے بس یہ 3 اس کی حالتیں بتائی ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. وہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کہتے کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، وہاں پہ نفس امارہ کا ذکر موجود ہے. تو نفس آپ سمجھ لیں جسم کا ایک مرکز، باقی اس کی حالتیں کیا ہیں، اس کی کیا نٹی گریٹیز ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص علم ہے. اور روح کے بارے میں بھی قرآن میں واضح آ گیا کہ نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دو کہ اس کے بارے میں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم، میرا نام اسد ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمانوں پر حکومت کریں گے یا امام مہدی علیہ السلام، کہ جب وہ خلیفہ راشد ہیں؟ ہاں جی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی اور امام تم میں سے ہوگا. تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں تو بڑی تفصیل ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر نماز کا وقت ہو چکے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 زرد رنگ کی چادروں میں،
اور وہ امام مہدی مہدی کے الفاظ نہیں، مسلمانوں کا جو امیر ہے یعنی مہدی ہوں گے یقیناً، وہ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن مسلم شریف میں موجود ہے کہ بعد میں وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ تو اس میں یعنی اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ جب دجال حضرت امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، جو صحیح مسلم شریف کی احادیث ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گا۔ ظاہر ہے دجال امام مہدی اور مسلمانوں سے اوپر ہو جائے گا اپنی اسٹرینتھ کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دے گا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان کے سانس سے وہ پگھلے گا، اور مقام لد کے اوپر جا کے اسے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کر دیں گے، جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی ایئر بس یا بوئنگ جہاز میں فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے وہاں پہ قتل کر دیں، تو وہاں پہ اسے قتل کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر امام مہدی جو ہیں وہ ان کے اسسٹنٹ کے طور پر ہوں گے، بس وہ ایک نماز پڑھائیں گے حضرت امام مہدی، اس کے بعد لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایگریڈ اپان مسئلہ اس حوالے سے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک شخص جو پیغمبر بھی ہو، اگرچہ وہ امتی بن کے آیا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی غیر پیغمبر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے۔ ایک آدھ واقعہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا ہے نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی اور نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو یہ تو موجود ہے۔ نیکسٹ جی۔ جی علی بھائی، ہماری بہن عائشہ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اس کا اگر تلوار نہ لٹکی ہوئی ہو تو ہر بندے پھر اپنے مرضی کے کام کرنا شروع کرے۔ یہ کوئی پتہ نہیں چل سکتا پیغمبر کی موجودگی کے بغیر، چونکہ اب پیغمبر کا سلسلہ ختم، اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہونا ہے۔ بلکہ پیغمبر جب موجود تھے اس وقت بھی تلوار ہی لٹکی ہوئی تھی صحابہ پر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ اصحاب کھلکھلا کے ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔ تو اوپن تو لائسنس ان کو بھی اس طریقے سے نہیں ملا ہوا تھا۔ عشرۃ مبشرۃ، وہ 10 صحابی ہیں نا جنہیں ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی، یا صحابہ بدر کو دی گئی، یا صحابہ شجرہ کو دی گئی۔ باقی اوورال تلوار تو لٹکی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں شامل ہوں، آپ نے فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ان کا میرے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے حضور کے ساتھیوں میں بھی سارے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تو تلوار تو ان کے اوپر بھی لٹکی ہوئی تھی، تو کوئی طریقہ نہیں ہے رضامندی والے حوالے سے۔ ہاں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتہ چلے، اس کے باوجود لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے، دکھلاوے میں تو نہیں آتا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے۔ لیکن یہ اب فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں پہ تو لوگ مطلب ریاکاری کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ قرآن کا تو پورا تھیم یہی ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو ظاہر ہے بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں تو پھر تو آخرت میں ہی جا کے پتہ چلے گا نا۔ بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے انسان کو سیٹسفائی ضرور کر دیتا ہے کہ انسان جب ایک ٹریک پہ چل پڑتا ہے تو پھر نا امید ہی نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سے امید رکھیں اور کوشش کرتے رہیں، بے فکر نہ ہو۔ کوئی شخص بھی اپنے آخری وقت تک اس حوالے سے بے فکر نہ ہو۔ ابو درداء دیکھیں اصحاب صفہ میں سے ہیں، طبرانی کے اندر روایت ملتی ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں میں ابو درداء کو ملنے کے لیے گیا، اصحاب صفہ میں سے تھے اور درویش اصحاب میں سے تھے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تشہد میں بیٹھے ہوئے بار بار دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب وہ فارغ ہوئے تو وہ تابعی نے کہا حضرت آپ بھی یہ اگر دعا کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کوئی شخص بھی موت کے وقت تک اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 موقع پر جنت کی بشارت ملی ہے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے کنواں خیرات کیا اللہ کی راہ میں، ایک دفعہ جب انہوں نے مسجد نبوی کے لیے
زمین خیرات کی، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے ساز و سامان کے بھرے ہوئے اونٹ دیے، اور ترمذی میں، ابو داؤد میں جو عشرۃ مبشرۃ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید، ان میں بھی وہ شامل ہیں۔ اس کے باوجود ترمذی کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہوا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی منزل آسان ہوئی اس کے لیے اگلی منزلیں آسان در آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ تو ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت آپ نے بس یہی حدیث سن رکھی ہے، آپ نے وہ نہیں حدیث سنی ہوئی کہ عثمان جنتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث کے آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو حضرت آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ لوگوں کو پتا تھا کہ جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک گارنٹی کے اوپر، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی انہی کو دلوائی ہے جن کے بارے میں یقین تھا، انہوں نے کام نہیں بعد میں ڈالنا۔ ورنہ یقین کریں ہم میں سے کسی کو گارنٹی مل جائے تو ہمارا تو اللہ کے نبی کی زبان پہ اتنا پکا ایمان ہے کہ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ آج کے بعد تم جنتی ہو چاہے جو مرضی کرو، پھر ہم تو یقین کریں سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کس کو بشارت دینی ہے، تو ان لوگوں کو بشارت ملی ہے۔ تو کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے، بس اللہ سے امید رکھیں، خوف اور رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان وقت گزاریں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ کھڑے ہو جاؤ۔ نیکسٹ سوال وسیم احمد صاحب کی طرف سے ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرامڈز کا اتحاد 2000 سال پرانا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث میں ہمیں اس کے متعلق نہیں ملتی؟ نبی علیہ السلام سے تو کئی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سمندری سفر نہیں کبھی کیا، اور رہ گئے پیرامڈز کے بارے میں، تو پیرامڈز جو ہیں اس کو چھوڑ دیں، دیوار چین بھی اس زمانے میں موجود تھی۔ ایک ضعیف روایت تو ملتی ہے آپ کو، بلکہ ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو دیوار چین کا تو پھر بھی ذکر کوئی نہیں ملتا، تو پیرامڈز کا بھی ذکر نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں، وہ ہمیں فزکس، کیمسٹری، جیولوجی پڑھانے نہیں آئے۔ اگرچہ قرآن کی آیات ہیں، لیکن قرآن کی آیات یہ اعلیٰ اللہ ہیں توحید میں اللہ کے تعارف کے لیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ اللہ ہیں یعنی قدرت کی نشانیاں وہ قرآن میں بیان ہو جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مصر کی طرف سفر بھی نہیں کیا، اگر آپ کا سفر ہوا ہوتا، کہیں ایسا معاملہ ہوتا تو آپ رپورٹ کر دیتے، تو چونکہ آپ کا سفر نہیں ہے اس لیے نہیں ہے۔ جو چیزیں اس طرح کسی صحابی کے ایکسپیرینس میں آئی ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں رپورٹ ہوگی۔ اس طرح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب جو بیماری تھی اس کے دن چل رہے تھے، نبی اسلام کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا جہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ہی متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پر وہ سجدہ گاہ اس کو بنا لیتے تھے اور وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اس طریقے سے گرجوں کا اور وہ ماریہ نام کا گرجے کا ذکر ہو گیا، تو اس طرح کا کوئی ہو تو وہ چیز آ سکتی ہے۔ تو پیرامڈز کا ذکر ہونا یہ تو irrelevant بات ہے۔ نیکسٹ سوال ٹرولی مسلم بھائی کی جانب سے ہے۔ مدلس کی ان والی روایت سے کیا مراد ہے؟ اس اصول کی وضاحت کریں، کیونکہ لفظ ان تو صحیحین کی روایت کے ساتھ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا اس اصول کے مد نظر کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف؟ ہاں جی دیکھیں، اس پہ میں نے کافی دفعہ گفتگو کی ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ، میری ایک ویڈیو وہ آپ دیکھیں، امام مسلم نے صحیح مسلم کی جو پہلی 92 روایات ہیں نا، احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال، وہ اس سپورٹ میں لیے ہیں کہ صرف صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی ڈسکس کی ہے کہ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی، یعنی جب تک راوی یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کس سے یہ حدیث سنی، اگرچہ وہ ثقہ اور صدوق راوی کیوں نہ ہوا، اگر وہ تدلیس کرتا ہوا
تو پھر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اگر وہ مدلس نہ ہوا تو اس کی آن والی روایت بھی قبول کی جائے گی. جو خود تدلیس کو غلط سمجھتا ہے وہ آن سے بھی روایت کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آج کل ہم سارے آن سے ہی روایت کر رہے ہیں نا. اگر میں احادیث روایت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ. اب آپ پوچھیں گے حضرت ابو ہریرہ سے تو میں نے نہیں سنا. میں آپ کو ایک کتاب ریفر کروں گا کہ بخاری میں جائیں, امام بخاری سے لے کے حضرت ابو ہریرہ تک یا عبداللہ بن عمر تک یا مولا علی تک یا سیدنا ابو بکر تک رضی اللہ عنہ اجمعین سند آتی ہے. لیکن میں تو تدریس ہی کر رہا ہوں نا, بیچ میں کوئی نام نہیں ظاہر نہیں کر رہا, ڈائریکٹ کتاب سے کر رہا ہوں. اور جب کتاب والا معاملہ ہو جائے تدریس ویسے ہی ختم ہو گئی, اس اعتبار سے کہ کتاب میں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں آن والی روایتیں, لیکن وہ سماع کی تصریح پر معمول ہیں. اور زیادہ تر تو آن والی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ مدلسین سے ہے ہی نہیں ہے. ٹوٹل آلموسٹ 300 کے قریب راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں, باقی تو راوی تدلیس نہیں کرتے. جو راوی تدلیس نہیں کرتا وہ آن سے بے شک روایت کرتا رہے. جس طرح ابن شہاب زہری ہیں, یہ تدلیس کرتے ہیں. بخاری مسلم میں سینکڑوں احادیث ان سے روایت ہے اور بعض اوقات عن سے روایت ہے. تو ان کی سماع کی تصریح ہمیں پھر الموطا امام مالک میں مل جاتی ہے, کبھی سنن کبریٰ البیہقی میں مل جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں شیخ زبیر لذیذ صاحب نے جو الموطا امام مالک کا عبد الرحمن ابن قاسم والا نسخہ ہے نا, اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس میں انہوں نے احادیث لی ہیں الموطا امام مالک سے, یعنی الموطا امام مالک کی پوری انہوں نے وہ تحقیق بیان کی ہے. ایک تو یحییٰ بن یحییٰ والا نسخہ ہے نا, جس میں آلموسٹ 2500 احادیث ہیں جو عموماً چلتا ہے. ایک عبد الرحمن بن قاسم والا ہے, اس میں آلموسٹ 500 کے قریب احادیث ہیں. ان میں میرا ایک حدیث ہی صرف ضعیف ہے, باقی ساری صحیح ہیں. لیکن ان میں بھی آپ کو آن والی روایتیں ابن شہاب کی ملیں گی. تو شیخ زبیر صاحب جب وہ لکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے سماع کی تصریح فلاں جگہ کی ہوئی ہے, وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. ایک عرب اسکالر نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں ان کی سماع کی تصریح انہوں نے تلاش کی ہے. چونکہ امام مسلم جب خود لکھ رہے ہیں کہ سماع کی تصریح کے بغیر حدیث ضعیف تصور ہوگی, تو وہ تحقیق کے بعد ہی انہوں نے وہ روایتیں لکھی ہیں, چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں. چونکہ ان کے نزدیک ہے نہیں ہے, لہٰذا وہ اس طریقے سے تو بیان نہیں کریں گے. اور باقی بعد میں لوگوں نے تحقیق کی ہیں اور وہ روایتیں موجود ہیں. اب تو تلقی بالقبول ہی سے حاصل ہے. دیکھیں اب ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ روایت تو ضعیف ہے, لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں شریک القاضی نے سماع کی تصریح کی ہوئی ہے کہ میں نے کس سے یہ سنا ہے. وہاں انہوں نے حدثنا یا اخبرنا سے روایت کی ہے, تو اس کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ابو داؤد پہ اور ابن ماجہ پہ حکم لگایا جاتا ہے تو اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. سماع کی تصریح دوسری جگہ موجود ہوتی ہے. شیخ زبیر صاحب اپنی وفات سے چند سال پہلے تک اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے ابو داؤد کی, کہ جو شخص سلام عرض کرے گا قبر رسول پر آ کر, اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی یہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے, ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے, نبی علیہ السلام کا جواب دینا بھی برزخی ہے, کیونکہ یہ قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب سے پہلے کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا, اور ان کا اعتراض تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ جو شاگرد ہے اس کی سماع کی تصریح نہیں ثابت ہے. بعد میں جب ان کے علم میں آیا کہ اس کی سماع کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے, باقی کتابوں کے اندر, تو پھر انہوں نے اپنی اس تحقیق سے رجوع کیا. اس لیے آپ کو مشکات پہ یہ 925 نمبر حدیث مشکات میں ملے گی, وہاں انہوں نے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سماع کی تصریح فلاں جگہ مجھے مل گئی ہے. تو عام بندے کو صحیحین میں کوئی مسئلہ نہیں کرنے کے, صحیحین کے اوپر اتفاق ہے, اس میں کام ہوا ہوا ہے, دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادر دین صحیحین کے اوپر دیکھا جائے. تو شیخ زبیر صاحب کی جو تحقیق ہے مشکات المصابیح کی, اس میں اکثر روایتیں آپ کو مل جائیں گی پوری تحقیق کے ساتھ کہ کیوں انہوں نے ضعیف قرار دیا, کیوں صحیح قرار دیا. باقی انوار الصحیفہ انہوں نے ضعیف روایتوں کے اوپر ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی ساری ضعیف روایتیں بھی ایک جگہ جمع کر دی ہیں. مشکات میں تو باقاعدہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سند تو ضعیف ہے, کئی جگہ لکھ دیتے ہیں اسناد ہو حسن, کئی لکھ دیتے ہیں سند ضعیف ہے لیکن متن اس کا حسن ہے, دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو اب یہ پورا ایک علم حدیث ہے. آپ نے موٹر بائک لی ہے تو اب آپ اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ٹائر کس فیکٹری سے بن کے آیا ہے, میں بھی اپنی ایک فیکٹری لگاؤں. بھائی اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ استعمال کریں. بخاری مسلم ہی کور کر لینا پوری زندگی میرے بھائی, 15,000 حدیث ہیں بخاری مسلم کی ملا کے.
تو پھر آگے چلے تو بخاری مسلم آپ بے فکر ہو کے پڑھیں، سما کی تصریح کے ساتھ ہی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے بخاری مسلم میں کوئی قول سما کی تصریح کے بغیر ہو، لیکن اس کی نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اکا دکا اس طرح کی باتیں وہ نمبرنگ کے بغیر ہوتی ہیں. جتنی احادیث پوری اسناد کے ساتھ ہیں ان کو باقاعدہ نمبر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ. علی بھائی وقار احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ ہمیں 12 منافقین کے نام نہیں بتاتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں، اور نام نہ بتانے کی وجہ یہ آپ ہمیں حدیث نمبر بتا دیں. نبی الاسلام نے میرے بھائی مجھے نہیں بتایا تھا، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا کے گئے تھے، تو میں آپ کو اب کیسے بتا دوں؟ میں تو رازدار رسول نہیں ہوں. سارے صحابہ کو بھی ان کے نام نہیں پتا تھے، تو اب میں آپ کو کیسے بتا دوں؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان میں سے 12 میں سے 8 ایسے ہیں جن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی. تو میں نے کہا تھا آپ علماء سے پوچھیں کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے. خیر وہ آپ کو پتا بھی چل رہے، تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہوں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبیلا پھوڑا منافقین کے علاوہ کسی اور کو نکل نہیں سکتا. طاعون کے مرض میں صحابہ کرام بھی فوت ہوئے ہیں، کافر بھی فوت ہوئے ہیں. تو بہرحال دوبیلا پھوڑے سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ علماء سے جا کے پوچھیں. آپ نے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے. ہمارے لیے نبی اسلام کی غیبی خبر یعنی اس کے ساتھ کوئی دین کا کوئی ایسا معاملہ جڑا نہیں ہوا آج کی ڈیٹ میں جو آپ نے اس کے ذریعے حل کرنا ہے. اس زمانے میں تو ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اب جو لوگ مر چکے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، البتہ جو چیزیں نبی الاسلام نے کھل کر بیان کر دی ہیں وہ ہم کھل کر بیان کرتے ہیں. جو نبی الاسلام نے اس طریقے سے نہیں. آپ مجھے اگر کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو جن لوگوں کے نام بتائے تھے، ان کے ماں باپ کے نام جو بخاری میں آتا ہے، جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، بنو مروان، تو اب میں آپ کو اندازے سے تو نام بتا سکتا ہوں، لیکن اسپیسیفکلی تو میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. باقی روافظ کا ایک وہ جھوٹی روایت لے کے آنا کہ نعوذ باللہ خلفۂ ثلاثہ ان میں شامل ہیں، وہ تو جعلی منقطع روایتیں ہیں. یعنی جن لوگوں کے نام ہم احترام سے لے رہے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو منافق ہو، الا ماشاء اللہ. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ سوال مسٹر براؤن کی طرف سے ہے. ہمارے کرکٹ گراؤنڈ کے پاس قبرستان اور گیند قبروں پر جا کے گرتی ہے، کیا یہ قبرستان کے ادب کے خلاف نہیں ہے؟ محمد عثمان بہاولپور. دیکھیں خلاف تو آ ہی جائے گا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کی کھال تک کو جلا دیں. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. لائیو بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. تو مسلمان کی قبر کی ایک عزت ہے. ظاہر ہے جب آپ بال جا کے وہاں گرے گی تو جب بال لینے کے لیے جو بندہ جائے گا وہ تو 20 قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے وہاں پہ پہنچے گا. یہ تو آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اتنی احتیاط کرے گا. خالی بال لگنے سے تو کوئی بے رحمتی نہیں قبر کے ہونے لگی. پاؤں رکھنا یا اس پہ بیٹھنا منع ہے. اگر وہ قبرستان کھلا کھلا بنا ہوا ہے جس طرح اسلام آباد میں ہے اور وہاں پہ بال چلی جاتی ہے، سائڈ پہ جا کے گرتی ہے، اور آپ طریقے سے کسی قبر کو پھلانگے بغیر، اس کے اوپر پاؤں رکھے بغیر وہاں پہ پہنچ کر وہاں سے بال اٹھا لیتے ہیں، پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیکسٹ. ہاں جی نیکسٹ. جی شاید تھوڑا سا نیٹ میں بھی کوئی مسئلہ ہے. ہاں جی آ رہی ہے آپ سوال کریں. جی کسی انسان کی زندگی کو تباہ کرنے اور ذہنی سکون برباد کرنے کا کفارہ کیسے ممکن ہے حالانکہ وہ شخص ہمارے پاس نہیں؟ ہاں تم میرے پاس ہو، ہمارے پاس نہیں. اس کو کلیئر کریں نا. مر گیا ہے، دنیا سے گم گیا ہے، چاند پہ چلا گیا ہے، پاس نہیں ہے تو چلے جائیں اس کے پاس، جا کے اس کے قدموں میں گر کے معافی کروائیں. اور اگر مر گیا ہے تو رو رو کے اللہ کے حضور دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے راضی کر دے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع و مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں
نماز روزے حج زکوٰۃ کی لے کے آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا تو کسی کا خون بہایا اور کسی کو ذہنی ٹینشن دی، کسی پہ ناجائز غصے ہوا، اسے تکلیف دی، تو ایک ایک کر کے سب لوگ قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے جائیں گے، کیونکہ آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے کرنسی نیکی ہے. دنیا میں تو آپ پیسے دے کے جان چھڑا سکتے ہیں، آخرت میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. تو ایک ایک کر کے جو مستحقین ہیں جن کا اس نے حق مارا ہوگا وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. اور اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا اس نے حساب دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ مائے گا کہ اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اللہم اجرنا من النار. تو یہ میرے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے. توبہ کریں اور اس انسان کو تلاش کر کے معافی تلافی والا معاملہ کریں، اور اگر مر چکا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں تاکہ اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں پہنچیں کہ ہم دن ویسے ہی خوش ہو جائے آپ سے. باقی اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر عمارت میں قبر بنانا منع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کی قبر حجرہ عائشہ میں کیسے بنی؟ کوئی ایک صحابی جس نے اعتراض کیا ہو کہ چھت توڑ کر قبر بنائی جائے؟ نہیں، کوئی اعتراض کیوں کرنا ہے میرے بھائی؟ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. یہی ان کا اپنے بابوں کے بزرگوں کے قبرستانوں پہ بنے ہوئے بڑے بڑے قبے بچانے کا ذریعہ تھا. میری پچھلے دنوں ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہو گئی ہے گنبد خضرا کے اوپر، گنبد خضرا اور قبر رسول سے متعلق عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے اوپر میرے بھائی نص موجود ہے. پہلی بات ہے کہ ان کے بزرگ جو ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر عمارتیں بنائی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے عمارت ہے اس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. لہذا یہ مثال دینا تو ویسے ہی غلط بنتا ہے. دوسرا، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کو جہاں پر سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہاں اس کی روح قبض کرتا ہے. لہٰذا رسول اللہ کی قبر آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھودو جہاں سے آپ کی روح پرواز کی. ورنہ تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو کہاں دفنانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام کو تھی ریزرویشن اس کے اوپر کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے، لیکن چونکہ نبی الاسلام کے لیے ایک خصوصیت آ گئی تو نبی الاسلام کے لیے تو کئی ایک باتیں مخصوص ہیں، ان کو آپ امت پہ نہیں لگا سکتے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے سے، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، بزرگوں کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اب آپ یہ پلی لیں گے. نبی الاسلام ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی آپ نے، جو آپ کی خصوصیت ہے، باقی امتیوں کی نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایک خصوصیت ہے، نبی الاسلام کی ایک خصوصیت تھی. اور اس کے اوپر قبہ، یہ جو سبز گمبد جس کے اوپر پورا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں آج گمبد آپ ہٹا دیں، اس کا رنگ چینج کر دیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. پھر تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نبی الاسلام کے قبر مبارک ایگزیکٹلی کس جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے تو بڑی ویڈیو یعنی بورڈلی ریکارڈ کرائی ہے. جائیں یوٹیوب پہ لکھیں، آپ کو کھل جائے گی. جا کے گوگل حفیظہ اللہ میں لکھیں ذرا گنبد خضرا کی ہسٹری کیا ہے. مدینے کی ہسٹری پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب علامہ سمودی کی لکھی ہوئی ہے، 900 سال کی ہسٹری پہ، 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں بتایا کہ 678 ہجری میں یہ گنبد خضرا لا کے ایک فاطمی بادشاہ نے رکھا تھا، منت مانی ہوئی تھی لکڑی کا. پہلے 650 سال تک قبر رسول کے اوپر گنبد ہے ہی نہیں تھا. حالانکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ جو آیا صوفیہ ہے نبی اسلام کی بھی پیدائش سے آلموسٹ 250-300 سال پہلے کا، یہ استنبول میں. پھر یروشلم میں جو ڈوم آف دا راک ہے، وہ قبۃ الصخرہ، وہ گولڈن ڈوم جس چٹان سے نبی اسلام معراج پہ گئے تھے، وہ صحابہ کے زمانے میں تعمیر ہوا ہے. عبد الملک بن مروان اس وقت جو ہے وہ ملک تھا، بادشاہ تھا، آلموسٹ 70 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ. تو وہ ڈوم آف دا راک تو گنبد خضرا سے کتنے گنا بڑا ہے. وہ انہوں نے روزہ شریف پہ کیوں نہیں بنا دیا؟ ان کو پتا تھا قبر پہ نہیں بن سکتا، وہاں انہوں نے بنایا. مسجدوں پہ بنے ڈوم. تو یہ بات بالکل اعتراض غلط ہے. نبی الاسلام کی چونکہ خصوصیت تھی وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اس کی آپ بنیاد اس کو نہیں بنا سکتے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن حفیظ سیف الرحمان صاحب کی طرف سے ہے. صحیح مسلم 5275 نمبر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے سختی سے منع فرمایا.
اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5616 میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ وضاحت اس کی آپ صحیح مسلم 5275 کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہوا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے 5616 کا حوالہ دیا ہوا ہے دارالاسلام والوں نے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ صحیح مسلم میں تو یہ حدیث ہے کہ جب آگ پہ پکی ہوئی چیز نبی علیہ السلام کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے۔ پھر مسلم شریف میں یہ آگے حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی بھنی بکری نوش فرمائی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے ہر نماز کے لیے الگ وضو ہوتا تھا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں، اور بخاری مسلم میں موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی، وہ حدیث منسوخ، یعنی وہ پرانا حکم تھا، اس میں آسانی دے دی گئی۔ تو یہ بھی پرانا حکم تھا، نبی علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا تھا، بعد میں اس میں اجازت دے دی، اور بلکہ سنت بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو آپ نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا، اور حضرت علی نے کوفے میں مسجد کے اندر یہ اوپنلی کام کر کے بتایا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ بعض لوگوں نے پلی لی ہے کہ یہ صرف وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں یا زمزم کو باقی نہیں، یہ بھئی مطلقاً بات ہوئی ہے وہاں پہ۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابیہ کہتی ہے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو میں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا تو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن سنبھال لیا کہ اس سے میرے نبی علیہ السلام کا لعاب اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ٹچ کیے۔ اس میں بھی کھڑے ہو کے ذکر ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر پانی بھی پی لیتے تھے۔ عمومی عمل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا بیٹھنا کھانا کھانا یہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل نہیں ہے، عمومی یہی ہے کہ بیٹھ کے ہو، لیکن کھڑے ہو کر بھی جائز ہے۔ تو یہ حضرت علی والا جو یہ عمل ہے یہ ان کا ذاتی نہیں، نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے انہوں نے بیان فرمایا، تو وہ والی حدیث منسوخ تصور کی جائے گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جی واجب ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہفتے میں ایک دن کرنا غسل واجب ہے، اس میں جمعے کی تخصیص نہیں ہے۔ تو سنن ابی داؤد میں اس کی تفصیل موجود ہے، بخاری مسلم میں کوئی نہیں ہے، اور امت وہ تفصیل مان رہی ہے جو ابو داؤد میں اور بخاری مسلم میں آئی نہیں ہے۔ ابن عباس کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کا غسل کرنا واجب ہے، واجب یعنی فرض کے معنوں میں، اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جا میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ جب ہم لوگ غریب تھے اور ہمارے پاس وسعت نہیں تھی اور لوگ موٹا لباس پہنتے تھے تو مسجد میں بغیر غسل کے آتے تھے، تعفن اور بدبو پھیل جاتی تھی۔ یہ آپ کے بزرگوں کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، پرانے زمانے میں صرف نبی علیہ السلام کے پسینوں سے خوشبو آتی تھی، صحابہ کرام کے پسینے سے بدبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے حکم دیا کہ نہا کے آیا کرو۔ آج آپ بات کریں لوگ ہیں گستاخ ہو گئے۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں وسعت دے دی تو پھر ہمارے پاس باریک لباس بھی ہم افورڈ کر لیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دے دی چاہے غسل کر کے آؤ یا بغیر غسل کے۔ پھر وہ پسینے کا تعفن والا اتنا معاملہ نہیں تھا جس طرح آج کل ہے۔ تو غسل کرنا سنت ہے، لیکن بخاری مسلم سے تو پتہ لگتا ہے فرض ہے، تو ابو داؤد سے اس کی تفصیل پتہ چلی۔ ایک جگہ بعض اوقات کوئی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو دوسری جگہ آ جاتی ہیں، اور دوسری جگہ مسنگ ہو تیسری جگہ آ جاتی ہیں۔ اوورال آج کی ڈیٹ میں چیزیں کنکلوڈ ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ۔ علی بھائی عرفان شاکر پوچھتے ہیں کہ مجھے لا علاج بیماری ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ قبل مسیح سے لا علاج ہے، جبکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، کلمنجی کے اندر، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے شفا 3 چیزوں میں، شہد میں، حجامہ کروانے میں اور داغ لگوانے میں، لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے داغ بھی لگوایا مجبوراً۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ نے دوا نازل نہ کی ہو، جب اس کے موافق ہوتی ہے دوا تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا علاج کروائیں، آپ نے فرمایا ضرور علاج کراؤ، اللہ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو۔ تو
اب یہ ہو سکتا ہے کہ علاج کسی شخص تک نہ پہنچا ہوا ہو، باقی آپ دیکھ لیں کئی ایلوپیتھک جو علاج کرنے والے ہیں وہ کئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں. مثلا یہ جو میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں اپنے جاننے والوں میں، یہ بعض اوقات مورے یا ڈسک ان کی ہل جاتی ہیں، تو ایلوپیتھک والے تو سیدھا کہتے ہیں آپریشن ہوگا، کوئی علاج نہیں ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں 1-2 مہینے کی ادویات کھانے سے ڈسک اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے، اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاج دریافت نہ ہوا ہو، یہ بات ان کی ہو سکتی ہے کہ ان کو دریافت نہ ہوا ہو. باقی کوشش جاری رکھیں، مختلف چیزوں کو آزماتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے. اور اگر نہ بھی ہوئی تو صبر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، تو اس کی جزا میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کا. بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دنیا میں مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے یا کوئی دکھ درد اور اندیشہ بھی لاحق ہو، یعنی ذہنی ٹینشن بھی، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہے اور اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، کمی سے مراد یہ کہ نوافل کم پڑ گئے، فرض پہلے کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ظاہر آدھا ہی ثواب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اگر میں اسے دے دوں تو یہ وہی عمل دوبارہ کرے گا جو پہلے کرتا تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ کہتے ہیں یا اللہ کرے گا. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے وہی عمل کا ثواب لکھو جو پہلے لکھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی وہ پازیٹیو اینڈ کی طرف جاتا ہے، سولوشن اینڈ کی طرف بجائے پرابلم اینڈ کی طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے نا کہ میں بلا حساب و کتاب عطا فرمانے والا ہوں.